اب ایک اور سماجی مسئلہ دیکھیے، ہم کھانے کو کہیں جاتے ہیں، کھانے کا ایکسپیکٹیشن جو ہوتا ہے، ہمارا معیار جو ہوتا ہے، جہاں ہم کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں یا ہم کو کوئی تحفہ دیتا ہے، اس کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہوتا ہے کہ کھانا کیسا ہے، کھانے کے دسترخوان پر کتنے ڈشز تھے، اس کے اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دعوت اچھی ہوئی ہے، یہ دعوت، یہ تحفہ اچھا ملا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں سکھایا، حضور نے یہ سکھایا معیار دعوت کا نہیں ہے، معیار تحفے کا یہ نہیں کہ کیا دیا گیا، بلکہ معیار یہ ہے کہ تحفہ ہی بڑی چیز ہے، دعوت ہی بڑی چیز ہے۔ معیار یہ ہے کہ آپ تحفہ دے دیں چاہے معمولی کیوں نہ، آپ کسی کو کھانا کھلائیں، ضروری نہیں گوشت بنا کے کھلائیں، آپ کھلا دیں، بس دال ساگ کھلا سکتے ہیں، دال چاول کھلا سکتے ہیں، آپ اس کو کھلائیے، اس کو معمولی مت سمجھیں۔ حضرت جابر کے گھر میں ایک مرتبہ صحابہ مہمان کے طور پر آئے، گھر میں کوئی ایسی بڑی ضیافت کا انتظام نہیں تھا، گھر میں سرکہ تھا اور روٹی تھی، اس زمانے میں یہ معمولی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت جابر نے وہی روٹی اور وہی سرکہ آئے ہوئے مہمان صحابہ کے سامنے پیش کر کے یہ حدیث سنایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الادام الخل، سب سے بہترین شوربہ سرکہ ہے، وہ سرکے کو بھی معمولی مت سمجھیں۔ ہمارے ہاں جب ہم کسی کے گھر کھانے جاتے ہیں، دعوت میں کھانے جاتے ہیں، اس کی عزت کا معیار کھانے کے ڈشز سے کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ بیچارے نے ہمیں کھانے کے لیے بلایا، بیچارے نے ہمیں تحفہ دیا، وہ تحفہ ایک 5 روپے کے پین کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، بھائی اس نے اپنی طاقت کے مطابق دیا، تحفہ تو دیا، اس نے آپ کو کھانا کھلایا، دال ساگ کھلایا، یہ کھلانے کی ویلیو ہونی چاہیے، کیا کھلایا، کتنے ڈشز کھلائے، اس کی ویلیوشن نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کانسیپٹ دعوت کے بارے میں اور تحفے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا نعم الادام الخل، سب سے بہترین سالن سرکہ ہے۔ پھر آپ نے 2 لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب میں کن لوگوں میں ہوں، مسجد میں بیٹھ کے میں سوچ سکتا ہوں انہ ہلاک بالرجل ان يدخل عليه النفر من اخوانه فيحتقر ما في بيته ان يقدم اليهم، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے پاس کچھ مہمان آ جائے، اس کے گھر میں جو کچھ ہے وہ پیش کرنے کو معمولی سمجھ رہا ہے۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے نے کیا بتایا کہ گھر میں مہمان آ جائیں تو جو کچھ گھر میں ہے اسے پیش کرنے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ کے گھر میں بریانی نہیں ہے، گھر میں مہمان آئے، چائے تو موجود ہے، دال ساگ تو موجود ہے، جو گھر میں ہے اسی کو پیش کرنا چاہیے۔ یہ کانسیپٹ ہمارے نبی نے ہمیں، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے گھر میں کچھ مہمان آ جائے اور وہ گھر میں جو چیز اس کے پاس ہے اس کو پیش کرنے کو معمولی سمجھتا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے آدمی کا تذکرہ کیا وَهَلَاكُمْ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقِرُوا مَا قُدِّمَ إِلَيْهِمْ، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے کھانے میں کوئی چیز پیش کی جائے وہ اس کو معمولی سمجھے۔ یعنی میرے سامنے، میں آپ کے گھر آؤں، آپ میرے سامنے دال ساگ پیش کریں اور میں دال ساگ کو معمولی سمجھوں، حضور نے فرمایا یہ آدمی ہلاک ہونے کے قابل۔ اس کو معمولی سمجھ رہا ہے۔ ایک آدمی نے اپنی طاقت کے مطابق دعوت کیا ہے، تحفہ پیش کیا ہے، اسی لیے حضور فرماتے تھے اگر کوئی آدمی مجھے معمولی دعوت کی طرف بلائے لقبلت، تب بھی میں دعوت قبول کروں۔ ایسا نہیں کہ امیر کی دعوت تو قبول ہے، غریب کی دعوت قبول نہیں، اگر آپ مجھے فلانے ڈشز کھلائیں گے تب تو دعوت قبول ہے، دال ساگ کھلائیں گے قبول نہیں ہے۔ یہ زندگی کا طرز نہیں ہے۔ حضور نے سادہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اس لیے حضور مسلم عورتوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں۔ یہ بیماری عام طور پر عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، دھیرے دھیرے یہ عورتوں کی بیماریاں اب مردوں میں بھی آ گئی۔ حضور نے فرمایا تھا یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی عورت اپنی پڑوس کی عورت کو حقیر نہ سمجھے، ولو فرس نشاۃ، اگرچہ تمہاری پڑوسی بکری کا کھر پیش کرے تب بھی تم معمولی مت سمجھو۔ اسی لیے قرآن میں بھی نصیحت ہے، قیامت کے دن آئے گا چھوٹی سے چھوٹی نیکی پیش کی جائے گی، چھوٹی سے چھوٹا گناہ بھی سامنے لایا جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے دنیا میں
چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہے، معمولی سے معمولی نیکی کر رکھی ہے، قیامت کے دن وہ اس کے سامنے آئے گی۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے معمولی سے معمولی گناہ کیا ہے وہ بھی قیامت کے دن اس کے سامنے آئے گا۔ یہ باتیں ہمیں بطور نصیحت کی قرآن و سنت میں کہی گئی کہ کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔